اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان گزشتہ کافی دنوں سے، مہینوں سے ایک سیاسی بحران کا شکار رہا ہے اور ہے، لیکن اس وقت قدرتی آفات کی شکل میں ایک بہت بڑا انسانی المیہ اس کا ہمیں سامنا ہے، اور یہ موقع ہے کہ پاکستان کو باحیثیت قوم ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تمام تر سیاسی شناخت، سیاسی پہچان، سیاسی مفادات، سیاسی تقسیم سے بالا تر ہو کر یہی وہ وقت ہے کہ من حیث القوم ہمیں پاکستان کو بچانے، پاکستان کی عوام کو خاص طور پر جن علاقوں میں ایک ایسی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی نظیر پاکستان میں پہلے کبھی نہیں آئی ہے، موجودہ قدرتی آفات اور انسانی المیہ جانوں کی جانی نقصان کے اعتبار سے تو شاید 2005 کے اکتوبر کے زلزلے جتنا نہ ہو، لیکن اس معاشی بحران میں مبتلا ہمارے ملک کے لیے ایک کڑے امتحان کا وقت آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں حکومت کو، مملکت کو، ریاست کو، سیاست کو، تمام سیاسی قائدین، سیاسی جماعتوں کو کہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس آفت کا، اس انسانی المیے کا جو ہماری جانب بڑھ رہا ہے، ایک قوم کی حیثیت سے اس کا مقابلہ کریں۔ یہ وقت ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا نہیں ہے، پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، ایسے المیے پر سیاست کرنے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے کا نہیں ہے۔ یہ قوم کو ہمت دینے کا، حوصلہ دینے کا اور دنیا کو یہ پیغام دینے کا وقت ہے کہ پاکستان ایک قوم ہے، اور جب بھی مشکل وقت پڑتا ہے ایک قوم کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ گو کہ اس سارے سیاسی بحران کا بہت بڑا شکار ہم بھی رہے ہیں، شاید اسی وقت پہ ہمیں کسی اور اہم مسئلے پر اپنی سیاسی شکایت اور ضرورت کے تحت کوئی پریس کانفرنس کرنی ہوتی، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو بالا تر رکھ کر، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سب سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ایک قوم کی طرح اس وقت ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حصے میں جتنی ذمہ داری آتی ہے، ہم اپنے حصے سے زیادہ ذمہ داریاں اور بوجھ پہلے بھی ایسے حالات میں اٹھاتے رہے ہیں۔ میں سندھ کے شہری علاقوں، خصوصاً کراچی میں، کراچی کی اس بزنس کمیونٹی، کراچی کے صنعت کاروں، کراچی کے تاجروں، کراچی کے دکانداروں اور کراچی کی عوام سے، اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام سے، جنہوں نے ہمیشہ 75 سال کے 75 سال کے پاکستان میں جن کا کردار ایسے موقع پر مثالی رہا ہے، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع میں باہر نکل کر اپنا کردار ادا کیجیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے آپ لوگوں کو مدعو کریں اور بیٹھ کے ہم سب
مل کر، کراچی مل کر، ہم اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی مل کر اپنے حصے کا کام یا حصے سے زیادہ والا کام کرنے کے لیے انہی ایک دو دن میں، کیونکہ یہ بہت تیزی سے تباہی ہماری جانب بڑھ رہی ہے اور یہ پورے پاکستان کو متاثر کر رہی ہے. 1000 افراد اس پورے سانحے کا شکار ہو چکے ہیں. 8-10 لاکھ مویشی بہہ گئے ہیں. 6 سے 8 اور بعض جگہوں پہ رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ مکانات ڈوب گئے ہیں. اب فیگر شاید 1 کروڑ تک بھی پہنچ رہی ہو کہ جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اور یہ معاملہ ابھی شروع ہوا ہے اور یہ ابھی بہت حد تک بڑھے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے تمام مشکل معاشی حالات کے باوجود کہ پورے شہر میں کیمپ لگائیں، اور تمام مخیر حضرات سے یہ اپیل ہے ہمارے کیمپ میں نہ صحیح اپنے طور پہ ہی ہم اجناس بھی جمع کر رہے ہیں، اور باقی ضرورت کی زندگی اس وقت فوری طور پہ خوراک کی ضرورت ہے، اور وہاں کے لوگوں کو جن حالات کا شکار ہے اس وقت سندھ کے علاقے کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، وہاں پر تو ان کو کھانا پکانے کی بھی اب سہولت حاصل نہیں ہے، نہ جلانے کی لکڑی ہے، نہ ہی ایندھن موجود ہے. تو آپ پورے پاکستان سے درخواست ہے، خاص طور پہ شہر کراچی سے جس نے پاکستان کو بڑی ذمہ داری سے سنبھال رکھا ہے اور اس کی ساری مالی مشکلات کو دور کرنے میں، ٹیکس دینے میں، پاکستان کو چلانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. جو صورتحال ابھی خالد بھائی نے بیان کی، پورے پاکستان میں ہی سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، اور ابھی وہ ریلا جو سیلاب کا آ رہا ہے وہ ابھی سندھ میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اس سے پہلے ہی سندھ کے تمام دیہات، حیدرآباد، میر پور خاص، ٹنڈو یار، اس سے آگے لاڑکانہ، یہ سب نواب شاہ، دادو، سب جگہ بہت تباہی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوات میں جس طرح کل صورتحال ہوئی ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں جس طرح وہاں پر تباہ کاری ہوئی ہے، اسی طرح بلوچستان تو شدید ترین متاثر ہے. وہاں پر اتنی شدید بارشیں ہوئی ہیں کہ کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، لوگوں کے جو کچے مکانات ہیں وہ بہہ گئے ہیں، کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ جا کر اپنی حفاظت کر سکیں یا وقت گزار سکیں. کھانے کے لیے اشیاء نہیں ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. ابھی میں سن رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ ہی کہ کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہاں پر بغیر کپڑوں کے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، لیکن یہ میں سن رہا تھا کہ کپڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، دوائیں نہیں ہیں، گیسٹرو کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، بچے کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، پانی گندا ہے. یعنی ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. تو اس میں جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ کراچی، حیدرآباد کے جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے. تو اس وقت بھی دل کھول کر، سیاست سے بالا تر ہو کر، دل کھول کر ہم پورے شہر میں ڈسٹرکٹ وائز اپنے امدادی کیمپ لگانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آج سے وہ کیمپ لگنا شروع ہو جائیں گے، اور عوام سے، مخیر حضرات سے ہم بڑی مؤدبانہ، درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. جو ان کی استطاعت ہے، جو جس کی گنجائش ہے، اس کے مطابق کپڑے، کوشش کریں کہ کپڑے پیک کر کے دھلے ہوئے ہوں اور استری کر کے پیکٹوں میں پیک کیے ہوئے ہوں تاکہ وہ ان لوگوں تک عزت کے ساتھ پہنچائے جا سکیں. دواؤں کا انتظام کریں، کیمپوں پہ جمع کرائیں آ کر، اور جو اجناس ہیں اس میں چاول ہے، دالیں ہیں، چنے ہیں، آٹا ہے، اس طرح کی اشیاء فوری طور پر، تیل، گھی، یہ فوری طور پر کیمپوں میں جمع کرائیں تاکہ ہم یہاں سے ان کو پھر ان جگہوں پر پہنچا سکیں کہ جہاں پر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اپیل کروں گا پورے شہر کے مخیر حضرات سے، بزنس کمیونٹی سے اور تاجر برادریوں سے کہ اس وقت اپنا فرض سمجھ کر آگے بڑھیں اور لوگوں کی امداد کے لیے اپنا فریضہ سر انجام دیں. بہت شکریہ.
دیکھیں اس موجودہ صورتحال میں میرا خیال ہے 2005 اور 2010 میں جو ڈیزاسٹر تھا اس سے بھی زیادہ بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ، بڑے پیمانے پہ سیلاب جسے کہتے ہیں کہ تقریباً چاروں صوبوں کے اندر تباہ کاری پھیلا رہا ہے، شہر گاؤں ہر چیز تباہ برباد ہو رہی ہے۔ چونکہ پارٹی کی طرف سے مجھے منسٹر آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے طور پہ نامزد کیا تھا، تو ڈیفینیٹلی میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں، اور جیسے جیسے ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اگر فائبر آپٹک اگر کسی جگہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں بچھایا گیا تو کس کے ساتھ منسلک ہے؟ روڈ کے ساتھ ہے، پلوں کے ساتھ ہے، اور ریلوے ٹریک کے ساتھ ہے۔ جب یہ پانی روڈ کو اور جسے کہتے ہیں ریلوے ٹریک کو بہا کے لے کے جا رہا ہے تو ساتھ ساتھ فائبر آپٹک کو بھی بہا کے لے کے جا رہا تھا، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں پہ پرابلم آ رہی تھی۔ میں آج سے 2 دن پہلے میرا خیال ہے کہ مختلف جو اندرون سندھ ہے، بلوچستان ہے، اور کے پی کے کچھ علاقے تھے، پنجاب کے بھی کچھ علاقے تھے، بالخصوص راجن پور، وہاں پہ فائبر آپٹک کے حوالے سے شکایت پیدا ہوئی۔ پہلی فرصت میں سخت طریقے سے تاکید کی گئی تمام ٹیلی کام کمپنیوں کے متبادل طور پر فائبر آپٹک کا انتظام کیا جائے تاکہ لوگوں کی کنیکٹیوٹی بحال رہے۔ الحمدللہ آپ سب نے دیکھا کہ کوئٹہ میں جو پرابلم آئی تھی، کل دوپہر 1 بجے تک کوئٹہ کے تمام شہر کو کنیکٹیوٹی کے ساتھ بحال کر دیا گیا تھا، نہ صرف کوئٹہ بلکہ کوئٹہ کی گرد و پیش کے تمام علاقوں کے ساتھ۔ دوسری چیز آپ سب نے دیکھا کہ ہائی ٹیک کا ایک انتظام کیا گیا کہ کس طریقے سے، جس طرح خالد مقبول بھائی نے ریکویسٹ کی ہے کہ تمام کراچی کے تمام تاجروں سے، حیدرآباد کے تاجروں سے کہ آپ پیسے کی شکل میں یا اجناس کی شکل میں آپ کیمپوں پہ مدد کریں، تو منسٹری آف آئی ٹی نے 9999 کے تحت ایک SMS سروس شروع کی، اور ہم نے کیا کہا کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص 10 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک جتنے مرضی دے، لیکن منیمم 10 روپے وہ 9999 پہ وہ SMS کرے، 10 روپے دینا چاہے 10 روپے دے، تاکہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں پیسے آ سکے۔ یہ کام آلریڈی کر دیا گیا۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ کام تھی، جب ہم نے یہ دیکھا کہ پورے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کا فون موبائل جن کے پاس موجود تھا ان کا بیلنس ختم ہو رہا ہے، فوری طور پہ پی ٹی اے کو ہدایت جاری کی، تمام ٹیلی کام کمپنی کو ہدایت جاری کی، اور میک شیور کیا، آج صبح سے یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ وہ تمام سیلاب زدگان علاقے، چاہے وہ اندرون سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو، اگر آپ کے پاس بیلنس 0 ہے لیکن پھر بھی آپ کا فون کنیکٹ ہوگا۔ آئی ریپیٹ، اگر آپ کا بیلنس 0 ہے اس کے باوجود آپ کا فون کنیکٹ ہوگا۔ ان سیلاب زدگان کے لیے جسے کہتے ہیں ایڈیشنل ہم نے کوشش کی کہ ان کو بینیفٹ مل سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی چیزیں آگے بڑھیں گی، ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے، جہاں جہاں موقع لگے گا اپنی سیلاب زدگان کے لوگوں کی مدد کرتے جائیں گے۔ بہرحال معزز صحافی حضرات، اس وقت کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ٹنڈو العیار، تمام جگہوں پہ MKM کے کیمپ لگ رہے ہیں۔ مرکزی کیمپ یہاں پر بہادر آباد میں موجود ہے۔ ہم اپنے حصے کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کچھ ٹیلی فون نمبرز بھی آپ کے میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے دے دیں گے کہ جہاں بھی پاکستان میں اس حوالے سے کوئی کسی کو ضرورت ہو اور کہیں اور رابطہ نہ ہو رہا ہو، تو کیونکہ ہمارے 3 افراد MNA حیدرآباد کے شیخ صلاح الدین بلوچستان کے زلزلے کی کمیٹی میں ہیں، اور سندھ میں وفاقی وزیر امین الحق اور حیدرآباد کے MNA صابر قائم خانی بھی ہیں، تو پھر میں ایک بار پھر تمام سیاسی قوتوں سے خاص طور پر یہ درخواست کروں گا کہ یہی وقت ہے قوم کو جمع کرنے کا، تقسیم کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اور ایک بہت بڑے انسانی المیے کی طرف کا حصہ ہم بن چکے ہیں۔ شہر اور دیہات سب آنے والے دنوں میں اور بلکہ سالوں میں متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے، اور کئی ہزار ارب کے نقصان کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان جن معاشی حالات کا شکار ہے، اس کے بعد آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ قدرت نے ہمیں کتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے اس امتحان سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں اس موقع پر کہ الیکٹرک سے بھی کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ نے اس شہر سے بہت کچھ آپ کو ملا ہے،
اور یہی وقت ہے کہ آپ اس وقت ہیسکو اور جیسکو اور اس کے علاوہ ہیسکو اور جیسکو اور جس طرح کے بھی ہیں اس وقت اس بحران میں میرا خیال ہے ہمیں اب تجارت کے بجائے عبادت کا سے کام لینا چاہیے. اپنے نفع کے بجائے قوم کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ یہ قوم کو تقسیم کرنے کا نہیں، مل کر ایک قوم کی حیثیت سے اس سہانے اس آفت کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے. ہم نے گو کے ڈیسائیڈ کیا تھا، آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہونا تھا کہ پورا کراچی اب ایسا اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ گاڑیاں چلا جا سکیں. ہم نے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ ہم کسی طرح سے بھی مٹی ڈال کے اس کو اس قابل تو کر سکیں کہ یہاں پر لوگ موٹر سائیکل چلا سکیں، گاڑی چلا سکیں، لیکن ہمیں کراچی کے ساتھ ساتھ اس پورے ملک کا بھی قرض ہم پر ہے جس کو اتارنے کی ہم اپنی طور پہ کوشش کریں گے. بس سیاست کا وقت نہیں ہے اور اس وقت متاثرین کی مدد کرنی ہے. شہباز شریف صاحب، بلاول زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاست فوکس نہیں ہے، متاثرین کی مدد کریں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں سیلاب آتے ہیں، لوگ ڈوبتے رہتے ہیں. مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقامی حکومت ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں متاثرین کی اس وقت ترجیح ہے یہ الیکشن ہونا بھی ایک حل ہے؟ الیکشن اگر ہو گئے تو یہ حکومتیں چلیں گی کیسے؟ ہوگا کیا؟ اس وقت کیا کسی کو اندازہ ہے؟ پاکستان اس وقت جو گلوبل وارمنگ اور بدلتے ہوئے موسم کا پوری دنیا میں جو شکار ہونا ہے، پہلا شکار پوری دنیا میں آپ کا ملک ہو گیا ہے. گلیشیئر کے پھٹنے سے لے کر بادل کے پھٹنے کی جو ٹرم ہے ابھی دنیا میں کہیں بھی سننے میں نہیں آئی ہے. اندیشہ تھا، آپ کے یہاں شروع ہو گیا ہے. خدا کے لیے قوم کے طور پہ سوچنا شروع کریں. سیاست کو یہ سیلاب بہا کے لے جائے گا، اس کے لیے احتیاط کی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر جائزہ لیا جائے تو خاص طور پہ سندھ کے دیہاتی علاقے ان کو قدرتی آفت سے زیادہ جو مس مینجمنٹ اور غلط پلاننگ ہے آبپاشی، محکمہ آبپاشی کی، انہوں نے ڈبویا ہے. حالت یہ ہے کہ لاڑکانہ ہو، شکارپور ہو، کہیں بھی ڈوبا ہوا علاقہ، وہاں پر کہیں پہ حکومت نظر نہیں آتی. آلو جو ہے وہ 200-250 روپے کلو، اس کے علاوہ پیاز 300 روپے کلو، ٹماٹر جو ہے 500 روپے. اسی طرح ہر دیکھیں سیاست ہم جو کہتے رہے نا، حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جی ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر سیاست تجارت بن جائے تو حکومت ایسے ہی کام کرتی ہیں اور ان تمام لوگوں پر آفت آئے گی جنہوں نے قوم کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس بڑے بحران کا شکار کرنے میں حصہ دار بنے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کے روز سے سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل رہی ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنانے کی مخالفت نہیں کی جاتی تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم واقعی اب ضروری ہے؟ دیکھیے کالا باغ ڈیم جیسے کئی ڈیم بھی جس طرح کا طوفان آیا ہے اور جس طرح کا سیلاب آیا ہے اور گلیشیئر آپ کے، تو آپ کے ڈیمز بہہ گئے ہیں سارے بلوچستان کے، کوئی نہیں بچا ہے. آپ کو تو اب اور بڑے بحران کا کالا باغ ڈیم پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. کالا باغ ڈیم میں ضرور بننا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی کئی ڈیمز کے بارے میں ہے. سب مل جل کر پاکستانیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اس موقع پر کوئی بھی ایسا سیاسی تنازع کے بارے میں گفتگو بھی ہیڈنگ کا حصہ ہو سکتی ہے. میں سکتا ہوں کہ اس وقت تو خبر بھی اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کے حق میں نہیں جائے گی اگر ہم اس آفت کے علاوہ کسی اور خبر کو بھی پروجیکٹ کریں گے. جی ساری ابھی آپ وزٹ کریں گے تو مکمل طور پہ تباہ ہے. ہم نے وزٹ کیا تھا ویکینڈ سے، تو وہاں پر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ریسکیو تو ابھی تک لوگ نہیں ہو سکے. آپ بڑے لکھے لوگ ہیں تو آپ پہلے وزٹ کریں، سندھ کے حالات دیکھیں، پھر آپ اپنی حکومت کی جماعت کا اختیار میں کیونکہ ہم لوگ پریشر ڈال سکتے ہیں جب ہم آپ گئے ٹھٹا گئے. ابھی ہمارے ایک وزیر صاحب تو ہو کے آئے ہیں پورا. اب عامر بھائی ہم بھی نکل رہے ہیں مختلف جگہوں پہ دورے پہ، اور پوری ایم کیو ایم کی ٹیم موجود ہے وہاں پر. ہمارا پورا وہ تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے. کل بھی وزیر اعظم آئے تھے تو ہمارے وقت ملا تھا ان سے اور ان کو ان حالات کا ادراک کروایا تھا. اور جو لوگوں کو ہم نے ابھی ڈلوایا ہے سیلاب کی سندھ کی کمیٹی میں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. پیپلز پارٹی کا کام ہے یا ایم کیو ایم کا کام ہے، اس سے بڑھ کے اس وقت ہم سب کا کام ہے. اور یہی بحران یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ سیاست کون کر رہا ہے
اور اس کو عبادت کی طرح کون لیتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا امین الحق صاحب نے بھی ایک اعلان کیا ہے فری کالنگ سروس والا, تو اگر آپ وزٹ کریں دیہات تو وہاں پر تو بجلی نہیں ہے, ٹاور کام نہیں کرے, انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی تو دور کی بات ہے, لیکن سگنل بھی جو ہے وہ مل نہیں رہے, تو یہ کیسے پھر فری؟ جی صحیح نہیں, فری تو ہے. جہاں پر یہ والے نے تو بجلی کا بھی بہت بڑا بحران پورے پاکستان میں ہی ہے. ایک یہ اضافی سہولت تھی, اس کو جتنا بھی بچایا جا سکتا ہے بچانے کی کوشش کی جائے گی. اور اگر یہ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں, تعلیمی اداروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اگر ہمیں انٹرنیٹ نہیں ملا تو ہم ہر دن کئی سال دنیا سے پیچھے ہوتے چلے جائیں گے, تو اس کو بھی بچانا ہے. پاکستان اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے, آئی ایم ایف کی قسط ہمیں ایک آکسیجن کی طرح ملے گی. اس تمام تر صورتحال کے اندر محض سیاست کو لباس بنا کر آئی ایم ایف کو خرچ کتنا, آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے, معاشی غداری؟ دیکھیے, اگر غداری پاکستان میں غداری کا تمغہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, تو اس موقع بھی طے ہوگا کہ کس نے کس وقت میں پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کی ہے. اور بچے گی نہیں, سیاست کیسے بچے گی اس سے؟ اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی خط تنسیق کھنچ جائے اور لوگ اس سیاست سے اس طرح نالا ہو جائیں کہ پھر پاکستان میں جمہوریت کے کوئی امکانات نہ بچ جائیں. جی باجی, آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں, میں نے کہا میں ایک جواب, میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں ایک چیز کو بغیر دیکھے کہ یہ جو کچھ ان دیہاتوں میں ہو رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں انہیں نہ وہ اناج ملتا ہے جو اگاتے ہیں وہ, اور جو ووٹ ہے ان کا شہروں میں آ چکا ہوتا ہے, ووٹ لینے والے شہروں میں بسے ہوئے ہیں, اور وہ بھوکے بھی ہیں, ننگے بھی ہیں, اور پانی میں بہہ کے جا رہے ہیں. اس چیز کو بھی تو آگے بڑھائیے آپ. اور دوسری بہرحال بات, ٹھیک ہے بھائی. آپ خود بھی دیکھ لیجیے, جو لوگ وہاں مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں کس طرح سے اور کیا چیز دے رہے ہیں. وہ صرف فوٹو سیشن ہے, آپ کو ساری بہرحال ہمیں ان چیزوں سے اس موقع پہ, جیسے کہ میں نے پہلے درخواست کی ہے کہ اس انسانی المیے میں امداد کو سیاست کا حصہ نہ بنایا جائے, اور باجی نے بڑی اچھی طرح سے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. بہرحال آپ سب کی آمد کا شکریہ, اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اس حوالے سے اور اس پاکستان کے اس عالمی اس بحران سے جس سے پاکستان اور ہمارا صوبہ اور ہمارے شہر اور دیہات متاثر ہیں, اس وقت یہ تقسیم بھی ختم ہونی چاہیے شہر اور دیہات کی اور سیاسی جماعتوں کی, رنگ اور نسل کی. اس کا کوئی نہیں بچے گا. یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو اس قدرتی آفت کے بعد بہت بڑی معاشی آفت آپ کا انتظار کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ہاں, کیمپ کا اگر وزٹ کرنا, کیمپ کا دیکھ لو اگر کاشف بھائی, کاشف, کیمپ کا وزٹ کرا دو, ٹھیک ہے نا, کیمرہ لے کر آ جائے. بول دیں گے آپ ان کو, بولے گا کل رات سے شروع کیا